اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سبق آموز خبریں، اور سبق آموز خبریں میں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم آپ کو کیا کیا دکھا سکتے ہیں۔ جو ہماری تیاری ہوتی ہے اس کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پھر وقت پہ چونکہ ختم بھی کرنا ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ڈومیسٹک سروے کے مطابق امریکہ میں طلاق کی بڑی وجہ جو سامنے آئی وہ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹانا ہے۔ مریض اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں اس وقت دنیا سے چل بسا جب گرمی کی شدت کے باعث ایئر کولر کو چلانے کے لیے وینٹیلیٹر کے سوئچ کو نکال دیا گیا۔ گھر کے اندر ہی موبائل اور کمپیوٹر پر گزار رہے ہیں، جس کے باعث بچوں میں قدرتی وائٹامن ڈی کی کمی پیدا ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی جانور بھی چوری ہونے لگے۔ کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھنے لگی۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگ لگنے سے 2 فیکٹریاں مکمل طور پر جل گئیں۔ دنیا میں ہر سال 5.5 کروڑ افراد پیٹ کے امراض کی شکایت کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے سب دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ایک تازہ ریسرچ میں پتہ لگایا گیا ہے کہ نوجوانوں میں نیند کی کمی کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر تو نوجوانوں کے لیے، ایڈلٹس کے لیے 6 گھنٹے کم از کم جو ہے وہ نیند لازمی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے لیے۔ آج دیکھیں کس کس کو لینے میں اور کس کس پر کیا کیا بات کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کراچی کی طرف یہ فیکٹری میں جو آگ لگی ہے، تو یہ آگ سے بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ تو پہلے اس خبر کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ اظہار کرنے کی کوشش کروں گا۔ لانڈی میں آگ لگنے سے 2 فیکٹریاں مکمل جل گئیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگ لگنے سے 2 فیکٹریاں مکمل طور پر جل گئیں۔ گزشتہ شام 6 بجے سے لگنے والی آگ پر دوپہر 3 بجے تک 19 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ آگ لگنے سے گتا بنانے والی اور گارمنٹس فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ آگ گتے کی فیکٹری میں لگی، جس کے بعد آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے اطراف میں قائم 2 فیکٹریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کے وقت فیکٹریوں میں مقامی اور غیر ملکی افراد بھی موجود تھے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ، امدادی ادارے، پولیس اور رینجرز جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور فیکٹریوں میں موجود تمام لوگوں کو بحفاظت باہر نکال کر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔ تاہم آگ میں شدت ہونے کے باعث آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو ان پر رحم و کرم فرمائے جن کا اس حادثے میں نقصان ہوا ہے، اور جو اس میں مسلمان زخمی ہوئے یا جن کو بھی جس طرح تکلیف پہنچی ہے، میں ان سب کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس نقصان کا بہترین بدل عطا بھی فرمائے، انہیں صبر بھی عطا فرمائے۔ مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے آگ کے واقعات ہو رہے ہیں، پتہ ہی چلتا رہتا، آپ کو پتہ چلتا ہوگا، مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے یہ فیکٹری میں آگ لگی، ابھی تو کوئی میرے سامنے وجہ نہیں ہے کہ آگ کیوں لگی، لیکن ہمارے ہاں ایک نارمل جو وجوہات ہوتی ہیں، یہاں کا نہیں کہہ رہا، عام طور پہ جو وجوہات آگ لگنے کی اسپیشلی انڈسٹری کے تعلق سے میں عرض کروں گا ہوتی ہیں،
اس میں شارٹ سرکٹ بھی ہوتا ہے اور بعضوں کا سگریٹ پینے کی وجہ سے بھی آگ لگ جاتی ہیں. تو پچھلے دنوں بھی ایک جگہ کا مجھے واقعہ پتہ ہے، جب اس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا جلدی سگریٹ پھینک دی گئی تھی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی. اب الیکٹرانک چیزیں ہوں، گتا ہو، پلاسٹک ہو، آگ پکڑنے والی دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سگریٹ پکڑ لیتی ہے. تو اول تو یہ کہ سگریٹ پینی ہی نہیں چاہیے. اس سے پہلے بھی سگریٹ کے تعلق سے ہم پروگرام کر چکے ہیں، اور باقاعدہ اس طرح کے جو فیکٹریز ہوتی ہیں یا بعض امپورٹنٹ ایریا ہوتے ہیں وہاں نو اسموکنگ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. بلکہ اب ایئرپورٹ پہ تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایئرپورٹ پر تو سگریٹ پینے والوں کو الگ کر دیا ہے، تم سگریٹ بھی نہیں، اندر کیبن میں چلے جاؤ. اس کو باہر سگریٹ پینے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، اوروں کا بھی نقصان کرے گا. تو یہ سارے سگریٹ پینے والے ایک ہی جگہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے کبھی سول میں اس ایریا میں جانے کا اتفاق ہوا نہیں، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں بڑا ہیوی ایگزاسٹ لگے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ جو اس کے دھوئیں کو بہت جلدی کھینچ کر باہر پھینک دیتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ بھائی تم سگریٹ پیتے اندر جاؤ، تم سگریٹ پیتے اندر جاؤ. تو یہ فیکٹریز وغیرہ جو ہوتی ہے لاکھوں کروڑ روپے کا اس میں مال ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کی بے احتیاطی، کسی کی غلطی. اسی طرح چینلز ہوتے ہیں، الیکٹرانکس کی دکانیں ہوتی ہیں، پلاسٹک کی دکانیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا پلاسٹک کا کام ہو رہا ہوتا ہے، برتن پلاسٹک کے بک رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایسی ہوتی ہے، پیٹرول پمپ ہے، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں چنگاری بہت بڑی آگ بن سکتی ہے. تو ایک تو ان چیزوں کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ دھوپ چھاؤں، کبھی کیا ہوتا یہی ہے کہ انسان راتوں رات کیا ہو جاتا ہے، دن بھر میں کیا گھنٹوں میں صورتحال بدل جاتی ہے. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہمیں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور زندگی کے نشیب و فراز کے لیے تیار رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ انسان کو ذہنی طور پر ناخوشگوار واقعات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے. کیونکہ جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں نا تو وہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے نا اس سے مطلب کہ جھٹکا اس بندہ بعضوں کا سہ لیتا ہے. تو یہ بھی ایک سمجھدار لوگوں نے سمجھانے کے لیے بیان کیا. البتہ جن کا نقصان ہوا ہے میں تمام مسلمانوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے، صبر پہ اجر بھی دے، اور آپ کی اور ہم سب کی دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی اللہ قریب حفاظت فرمائے. آمین بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج کل مویشی کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جانوروں کا، کہ عید جو قریب آتی چلی جا رہی ہے تو لوگ جانور خرید کر اپنے علاقوں میں لا رہے ہیں. اب جانوروں کا بھی ایسا ہے نا کہ جانور اب تو فی الحال تو کوئی ایسا جدید نظام آیا نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ کوئی ٹریکر سسٹم لگتا ہو، کوئی لوک سسٹم لگتا ہو، کوئی سوئچ سسٹم لگتا ہو، کوئی ریموٹ سسٹم ہوتا ہو. ایسا ہے ہی نہیں. جانور تو جانور ہے. ایسا بھی نہیں کہ کوئی کھول کر لے جائے گا تو جانور کو پتہ ہی نہیں یار یہ میرا آدمی نہیں ہے، یہ مجھے خرید کر نہیں لایا تو میں نہیں جاتا اس کے ساتھ، اور وہ ضد کر لے اور کھڑا ہو جائے. ایسا بھی تو بظاہر ہوتا نہیں ہے. تو جانور کا چوری کرنے کا معاملہ یہ لگتا ہے کہ بعض بے ضمیر لوگوں کو شاید یہ ایسے سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اب جانور بھی مہنگے ہوتے ہیں، ہم کوئی لاکھ کا لاتا ہے، کوئی 1.25 لاکھ کا لاتا ہے، تو 1.25 لاکھ کا جانور 70-80 ہزار میں تو بک ہی جائے گا. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں آپ کی اور ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں. تو اس تعلق سے بھی ایک خبر ہے، آئیے دیکھتے ہیں. عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جانور بھی چوری ہونے لگے. سپر ہائی وے سے چور 12 جانور لے گئے. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی جانور بھی چوری ہونے لگے. کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھنے لگیں. تفصیلات کے مطابق کراچی میں سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں 10 سے 12 ملزمان خالی پلاٹ میں بندھے قربانی کے جانور چوری کر کے فرار ہو گئے. واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر چوکیدار کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا. چوری ہونے والے جانوروں میں 9 بیل اور 3 بکرے شامل ہیں جن کی مالیت لاکھوں روپے بنتی ہے. دوسری طرف کراچی کے علاقے PECHS سوسائٹی میں کم عمر نوجوانوں نے بکرا چوری کر لیا.
کیسے بکرے اٹھا کے جا رہے, کچھ سمجھ نہیں پڑ رہے. اب سی سی ٹی وی کیمرہ کیا کر لے گا؟ وہ تو جب آپ کا بکرا نہیں ہوگا تب آپ جا کے دیکھو بھائی کیمرہ کدھر ہے. ہمارے بھی سی سی ٹی وی کیمرے کیا ہیں. ویسے بیسیکلی یہ جو شارٹ سرکٹ کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے نا, کیونکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سی سی ٹی وی روم ہوگا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, سی سی ٹی وی روم ہوگا اور وہ مطلب کہ وہ اس کا مانیٹرنگ سلسلہ ہوگا. یا گلی اور محلوں میں علاقے والوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگا لے, بعد میں ڈھونڈتے رہے نا پھر جو ڈھونڈے گئے. لیکن اصل جو سی سی ٹی وی کیمرے کا ایک پرپس, میں کمپلیٹلی بات نہیں کر رہا, میں کوئی پروفیشن کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور تھوڑا بہت مجھے بھی اندازہ ہے, تو جیسے ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پر بھی کئی جگہوں پر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو لگے ہوئے ہیں اس کا باقاعدہ ایک ٹی وی روم لگا ہوا ہے, اتنے سارے ٹی وی اسکرین لگے ہوئے ہیں, اور گویا کے 24 آور مور اور لیس ایک موبائل کا کر رہا ہوں, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے باقاعدہ اسلام بھائی اپوائنٹڈ ہیں جو ہر وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ورنہ کیمرے کا کیا اتنا خاص فائدہ؟ وہ تو پھر جب پتہ چلے گا تب پتہ چلے گا, پھر ڈھونڈیں گے, پھر دیکھیں گے. اب بات تو سیانے لوگ ہوتے ہوں گے, کیمرے کو بھی کپڑا ڈال کر کام کر, پیچھے سے آ کر کپڑا ڈال دیا, چیز پھنسا دی, تار کاٹ دیا, پھر کیا کریں گے؟ تو سی سی ٹی وی کیمروں کا ایک باقاعدہ جب لگانا ہی ہے تو پھر اس کے مقصد کو بھی پورا کریں. جب اتنے خرچے کر رہے ہیں تو پھر اس کا ایک ایسا روم بنائیں اور اس میں بھی تجربے کار اور ایسے لوگوں کو رکھیں جو ایماندار ہوں, دیانت دار ہوں, جو دیکھتے رہیں گے. تک ہوتا برسوں میں یہ روزانہ نہیں ہوتا. سرحدوں پر فوجیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, جنگیں روز نہیں ہو رہی ہوتی, مگر ملک کا بہت بڑا بجٹ جو ہے نا, بہت بڑا بجٹ ڈیفنس کا ہی ہوتا ہے. وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے نا, حفاظت کے لیے ہوتا ہے. آپ نے ٹریکر کا وہ کمپنی سے وہ لگایا ہوا ہے سسٹم, تو کوئی گاڑی روز تو نہیں چوری ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب ہوتی ہے تو پھر آپ کا ایک سسٹم بولتا ہے, ورنہ تو ہر سالانہ فیس پیمنٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک پروٹیکشن کے لیے. تو یہ تو چلو میں سی سی ٹی وی کے کیمرے کے طور پر, لیکن اب یہ کہ ہر گلی میں ہر جگہ پر نہ نظام ہے, نہ یہ بظاہر اس کی کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے. لہٰذا اب چونکہ یہ پرابلم ہے اور ہر سال یہ پرابلم ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, یہ ہر سال پرابلم ہوتا ہے. اور ہر سال اسی طرح کا مطلب کہ جو کرمنل جو گروپ ہوتا ہے, ایک کرمنل کمیونٹی بنی ہوئی ہے. عید کے دنوں میں پرس چوری کرنا, پیسے چوری کرنا. اور اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک خبر تو نہیں ہے لیکن ایک پچھلے سالوں کے واقعات کے پیش نظر آپ کو ایک وہ سمجھے کہ توجہ دلا رہا ہوں. دیکھیں جو منڈی جاتا ہے نا, اس میں بعض تو ہوتے تفریح کے لیے جا رہے ہوتے, لیکن جو ہر کو تو تفریح کے لیے نہیں جا رہا نا. تو جو منڈی گیا ہے تو بعض ہوگا کہ 3-4 لوگ جا رہے ہوتے ہیں, تو یا تو اندر کا آدمی کھٹا ہوا ہوتا ہے, وہ اس نے مخبری کرنی ہوتی ہے, یا پھر وہ چالاک لوگ ہوتے ہیں. تو پتہ ہے کہ منڈی آئے تو یہ 2-2.5 لاکھ روپے, 1-2-3 لاکھ روپے لے کر آئے ہوں گے. یہ ایک بات. تو جب منڈی جائیں اپنے پیسوں کی حفاظت کریں, اپنی رقم کی حفاظت کریں, اور بہت ہی غور و سمجھ کے ساتھ جائیں. جب جانور چیک کر رہے ہیں تو اس میں اب آپ بتائیں, اتنے مطلب کہ اتنے بے ضمیر اور میں بولوں بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے بعض ایک دو اسلامی بھائیوں کا مجھے پتا چلا کہ بیچارے جنازے میں گئے, جنازے میں ان کے موبائل نکال لیا. یعنی جو لوگ نماز جنازہ میں جو جاتے ہیں اور جنازے کو کندھا دیتے ہیں, تعزیت کے لیے جاتے ہیں, یا جو لوگ ان کے جیبوں سے موبائل نکال رہے, موت آپ کے سامنے ہے, میت آپ کے سامنے ہے, جنازہ آپ کے سامنے ہے, یا بالکل ختم ہو کیا ہم لوگوں کو. کیا مطلب کہ قبرستانوں میں جا کر ہم کرپشن کریں گے, جنازوں میں جا کر کرپشن. موت نصیحت کے لیے کافی ہے, بندہ موت کو دیکھ کر تو ویسے ہی توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے. اور یہاں تو جنازے میں جا کر, یار جیسے مسجدوں میں جا کر لوگ چوریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے چوری ہے, جب باہر کرے گا مسجد میں کرے غلط ہی ہے, لیکن مسجد میں جا کر چوری تو پھر زیادہ ایک سمجھ میں آتی ہے نا بات. آپ سوچئے کہ مسجدوں میں جو گھڑیاں ہیں, گھڑیوں کو بھی لوہے کی زنجیروں میں باندھ کے رکھا,
رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی آگے گھڑی لے کر نہ چلا جائے. مسجد کی گھڑیاں چوری کر لیں گے, چپل تو چوری کرنے کا تھا ہی, مسجد کی گھڑیاں چوری کر لیں گے. ایسے لوگ ہیں مسجد کے ٹوائلٹ کے لوٹے تک نہیں چھوڑ دے, وہ بھی چین سے باندھ کے رکھو. بتا یار, اب بتاؤ جہاں مطلب کہ ٹوائلٹ کے لوٹے چوری ہو جاتے ہو چین سے باندھ کے رکھو, وہاں جانور کیا بولتا ہے اس کو کیسے باندھ کے رکھنا ہوتا ہوگا. تو مہربانی کریں کہ یہ ہوشیار, خبردار, جو بولوں وہ کم, کہ جب آپ منڈی جائیں اپنے پیسوں کی حفاظت کریں. پھر پتہ ہے کہ 2-3-4 گھنٹے سے پہلے سے جانور خرید کر آنا نہیں ہے, تو پیچھے کار کو فالو کرتے ہیں لوگ کہ ابھی یہ کار پارک ہوئی ہے, ابھی اس سے 2.5-3 گھنٹے سے پہلے سے آنا نہیں ہے. اس میں سے ٹیپ چوری کر لو, اس میں سے فلاں چیز چوری کر لو, یہ کر لو, یہ کاری چوری کر لو, معاذ اللہ. اس کی حفاظت کی صورت بنائیے گا. خیر الناس من ينفع الناس. میں الحمدللہ دین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی, کیونکہ یہ بہت ہی بے ضمیر لوگ ہیں. بڑی مشکل سے 15,000 روپے آپ کے, 15,000 روپے میرے, 15,000 روپے اس کے کر کے کوئی 1,00,000-1.25 روپے کا یا 7 آدمی مل کر ایک جانور خریدنے جاتے ہیں کہ یار اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے. ایک دل کرتا ہے یار اجتماعی قربانی اپنی جگہ پر ہے, وہ جس کو وہ سمجھ میں آتی ہے اجتماعی قربانی, لیکن ایک دل کرتا ہے یار اپنا جانور کاٹیں گے یار, ایک ہوتا ہے. اب وہ بیچارے اتنے پیسے جمع کر کے گئے, یہ ان کا پیسے چوری کر لیے یار, جانور لائے تو جانور چوری کر لیا. بکرا اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے یار, بکرا اٹھا کر لے گئے گاڑی کے اندر, ڈگی میں ڈال کے لے گئے. اور بھائی یہاں تو رکشے کے اندر پتہ نہیں کون سا جانور ڈال دیتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر مووی چلتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا, وہ رکشہ کھول کے ڈالا تھا کیا, پیچھے سے رکشہ پیک کر دیا اوپر سے. ایسا عجیب و غریب نظام ہے. تو مہربانی کریں اپنے, یہ ہے ہو رہا ہے نا, تبھی آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں. اور ان بے شرم, بے ضمیر اور بے غیرت لوگوں کا پتہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ایسے, یہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کے ہمارے محلوں میں بھی رہ رہے ہوں, پتہ بھی نہ چلے. اور یہ اچھا, یہ محلے میں کرے گا نہیں, اس کی اپنی ترکیب ہوتی ہوں گی, سیٹنگ, کہ یہ محلے میں رہتا ہوگا, محلے والا مخبری کرتا ہوگا, باہر والا آ کر کرتا ہوگا. یہ سارے مطلب کہ مافیا, چور چکے, کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب ایسے میں کیا کریں گے نا, آپ ایک ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے جہاں ہر آدمی گاڑی ٹھوکنے کے لیے تیار ہے, آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے, گاڑی ڈینٹ لگانے کے لیے تیار ہے. اس میں اب آپ بولو یار میں کیا کر سکتا ہوں, بھائی آپ اپنی گاڑی بچائیں, اپنی جان بچائیں. اب ان سب کو تو ڈرائیونگ سکھانے سے رہے, کم از کم یہ کہ ہم اپنے آپ کو جتنا سیفٹی اور سیف موڈ میں لے کر چل سکے چلیے. تو گاڑی ہو, جانور ہو, پیسہ ہو, واپس لائیں. ہو سکے تو کچھ علاقے والے, محلے والے مل کر کوئی ایسا چوکیدار رکھ لیں جو جانوروں کی حفاظت کرے. اب مجموعی طور پر ہو سکتا ہے کہ 25-30-40 لاکھ روپے کے جانور ہوں, اور اگر کوئی آدمی کو آپ 50,000 روپے دے دو, بلکہ 50,000 تو خیر نہیں کوئی لے گا شاید, 15, کیونکہ ہے تو 10-15 دن کی کہانی, 10-15 دن کے وہ 20-25 ہزار روپے لے لے گا. کیا لے لے گا؟ ایک جانور والے کے حصے میں شاید 200-500 روپے بھی نہیں آئے گا, اور وہ اس کی چیزیں, اس کا چیز محفوظ ہو جائے گی. جبکہ وہ بھی پیسہ نہ کہ وہ سویا رہ گیا اور وہ جانور بھی گیا, تو وہ جو بھی ہو اس کو دیکھ لینا. آپ یہ میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ اس طرح چیزیں اپنی بچائی جا سکتی ہے. ورنہ یہ مجھے تو سچ یہ بتاؤ کہ جب یہ جانور چوری ہونے کا ہے نا, جب انہوں نے خبر پہنچے گا یار اس کو لے لو ابھی فی الحال, کیونکہ ابھی جانور آنا شروع ہوا ہے. تو یہ ہے بس, یہ پرابلم ہے. پتہ ہے یہ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے تربیت نہیں ہے. میں اتنا اس معاملے میں اتنا کرتا ہوں, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارے تربیت کا پرابلم ہے. ایجوکیشن. ارے بھائی کیا بولوں میں, اب اس پہ زیادہ بول بھی نہیں سکتا. تربیت نہیں ہے. تربیت خوف خدا, عشق رسول, تقوی, پرہیزگاری, سیوک سینس, مینرز, لوگوں کی ہمدردیاں, خیر خواہی, ایک درد امت, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہ حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی کپڑے کی دکان تھی, تو آپ نے اپنے بھانجے بھتیجے کسی کو بٹھایا تو کہ چیزیں بیچے. جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کپڑا آپ کی دکان کا تھا, وہ سوٹ تھا, جو بھی تھا, آپ سمجھ گئے میری دکان. آپ نے پوچھا کتنے کا لیا؟
میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یادداشت ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، فیکٹس فیگر وہ ایز اٹ از فیگر کوٹ نہیں کر سکوں گا. تو فار ایگزامپل اس نے کہ 400 روپے کا، آپ نے کہا یہ 400 روپے کا تو نہیں، یہ تو میری دکان میں 200 روپے کا ہے. آپ اس کو دکان پہ لے کر چلے گئے اور دکان پہ لے جا کر کہا کہ یہ 200 روپے کی چیز آپ نے 400 میں کیوں بیچی؟ تو پھر کہا کہ آپ یا تو 200 روپے واپس لیں یا یہ 200 والی چیز لے لیں. بولا مجھے 400 میں ٹھیک ہے، یہ میرے لیے پرابلم نہیں ہے، 400 روپے میں مجھے نہیں پرابلم. آپ کیوں پرابلم، آپ کو کیا ہے؟ میں نہیں، یا تو آپ 200 روپے لیں یا یہ واپس کریں، یا مطلب جو 200 والی چیز لے لیں. خیر آپ 200 روپے ان کو دے دیے. اس سے پوچھا یہ ہے کون بزرگ؟ تو کسی نے کہا حضرت یونس بن عبید ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو کہا اچھا یہ وہ؟ اس نے کہا خدا کی قسم جب ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی نا، اب ان کا نام لے کر اللہ کے حضور واسطہ دیتے ان کے نام کا کہ یا اللہ ان کا واسطہ بارش برسا، بارش برستی ہے. یہ نیک لوگ، یہ دور تھا ہمارا. جی ہاں، یہ مسلمانوں کے واقعات بیان کر رہا. مسلمان ایمانداری، دیانتداری، شرافت، لوگوں کی غمخواری، لوگوں کی خیر کا، یہ ہمارے ٹاپکس ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں. لوگوں کا خیال رکھنا، یعنی آپ حدیث سمجھے، ہر تر جگر میں اجر ہے. یعنی جانور پر رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت کی بشارت بیان کی گئی ہے. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اور اسی دین کو ماننے والا اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی ہی لوگوں کو نقصان پہنچائے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے اور یہ چیزیں کرے، یہ کیسے ہوئی؟ تربیت کی کمی ہے. اصل میں ہے کیا؟ تربیت کی کمی ہے. شروع سے تربیت ہماری ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں میں تربیت ہونی چاہیے. ورنہ کیسے ہوگا یار اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر لوگوں کی چیزیں چوری ہو جائیں؟ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے نا. اسکول سے پینسل چوری ہو گئی، ربڑ چوری ہو گیا، ڈبی چوری ہو گئی، کاپی چوری ہو گئی، کسی کا جیب سے یہ چوری ہو گئی، کوئی ٹفن باکس لے کر گیا اس کے اندر تک کھانا چوری ہو گیا. یہ سب اسکولوں میں ہوتا ہے نا. پھر یہ چیزیں بڑھتی ہیں آگے. تعلیم تو ہوئی مگر وہ تربیت و خوف خدا والا کام تو نہ ہو سکا. جہاں نہیں ہو سکا وہاں کا کہہ رہا ہوں، جہاں ہو رہا ہے مدینہ اللہ کا شکر ہے. تربیت کی بہت کمی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. اور دعوت اسلامی کا آپ پورا دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین تقریباً 41 ایئرس دعوت اسلامی کو، آلموسٹ 12 ایئرس مدنی چینل کو ہو گئے. آپ کنٹینیو دیکھ لیں دعوت اسلامی کا بہت زیادہ زور تربیت پر ہے، ذہن سازی پر ہے، افراد کی تربیت پر ہے، کریکٹر بلڈنگ پر دعوت اسلامی زور دے رہی ہے. یہ کردار بہتر ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا. ورنہ یہ چوری ڈکے، یعنی بتائیں کہ قربانی کے جانور باندھ کر نیچے رکھو. یعنی گاڑی نیچے رکھتے تھے ڈر لگتا تھا، موٹر سائیکل نیچے رکھ ڈر لگتا. اب گائے بکڑے بھی باندھے گے تو ڈر لگے گا کہ یار صبح ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور لے جانے والا پتہ ہے اتنا عجیب ہوگا کہ آپ کا جانور سمجھ تو کا گھاس بھی لے جائے گا. کیا بھائی گھاس کے پیسے کون لے گا؟ اور رسی بھی گردن سے نہیں کھولے گا، رسی ہک سے کھولے گا. بولے بھائی کون 50 روپے کی رسی دے گا؟ یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہیں چوریوں میں، ڈکیتیوں میں ٹرینڈ لوگ ہیں. اللہ کی پناہ. اب آپ بتائیے تربیت کی کتنی ضرورت ہے. میرے مبلغوں، دعوت اسلامی والوں، آپ بتائیں نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کی کتنی حاجت ہے. درس کی، بیان کی، نیکی کی دعوت کی کتنی ضرورت ہے. اور اس طبقے تک بات پہنچانی ہے جو شاید ہمیں اس وقت دیکھ کو سن نہیں رہے ہوتے. کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے کہ یہ پیسہ کہاں کام آئے گا. دنیا میں یہ پیسہ وبال بنتا ہے. بیماریاں، پریشانیاں طرح طرح کی، اور قیامت کے دن عذاب. کہ حرام مال اگر خرچ کرے تو برکت نہیں، صدقہ کرے تو قبول نہیں، چھوڑ کے مرے تو عذاب قبر کا سبب. خیر ہی نہیں نا اس میں. حرام مال میں کہاں خیر ہے؟ چوری ڈکیتی، لوٹ مار، موبائل لے لیا، موٹر سائیکلیں چوری کر لیتے یار. بیچارے نے ابھی مطلب اس سے 25,000 اسے 10,000 روپے لے کر اس نے 50-60 ہزار روپے کی موٹر سائیکل خریدی یار. اور تم اس کو گن پوائنٹ پہ لے کے موبائل چھین کر موٹر سائیکل لے کر چلے گا، اس بیچارے کا حال کیا ہوگا؟ خوب محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو. چوری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کا مال کیوں لوٹ رہے ہو؟ کیوں یہ کام کر رہے ہیں آپ؟
چوری ڈکیتی اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے. البتہ یہ جو طبقہ ہے اس تک اللہ کرے ہماری نیکی کی دعوت بات پہنچے، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈریں. اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آپ نے پولیس والے کو رشوت دے دی، فلاں کو، ہر پولیس والا رشوت کہاں ہی لیتا، لیکن لیتے تو ہیں نا. پھر بھی آپ نے یہ کر لیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سمعی ہے، بصیر ہے. آپ اس وقت جانور کھول رہے ہو، اسی وقت روح قبض ہو گئی آپ کی، تو کیا چوری کرتے کرتے مرو گے، ڈکیتی کرتے کرتے مرو گے، کسی کی موٹر سائیکل لے کر آپ بھاگے ہو چوری کر کے، حادثہ ہو گیا، مر گئے، کیا ایسی موت کو کوئی پسند کرے گا؟ کیا نا، نیور پاسبل ہے. تو ہمیں تو مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. عاشق رسول تو مدینے میں مرنے کی دعا کرتا ہے، اور یہ چوری ڈکیتی کرتے کرتے بندہ مر جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نہ گھر میں یہ کام کرے، نہ باہر یہ کام کرے، نہ محلے میں کرے، نہ کسی اور جگہ کرے، نہ شرافت کی زندگی گزارے اور اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. میں کافی کچھ اس موضوع پہ بیان کر گیا، تو تھوڑا آگے لے گیا موضوع کو، لیکن اب ہے یہ اس وقت اللہ ہمارے اداروں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنی ایسی نظر رکھیں چاروں طرف کہ یار کیسے کوئی مطلب کہ وہ چوری کر کے چلا جائے گا، یار کیسے چلا جائے گا. جی کالس دیں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے بھی ہمسایوں کا ایک بکرا تھا اور وہ گھر کے اندر باندھا ہوا تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا. 2 لڑکے آئے بائک پر اور انہوں نے اندر جا کر بکرے کو کھول کر انہوں نے بائک پر بٹھایا اور بائک پر بٹھا کر لے گئے. تو گھر والوں کو بعد میں پتہ چلا، جب پتہ چلا تو انہوں نے باہر محلے والوں کو اکٹھا کیا اور شور شرابہ کیا. تو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. میں کافی کچھ عرض کر چکا، اب آپ واقعات بیان کر رہے ہیں. ایسے حالات میں نا بعضوں کو ایسا ہوتا ہے اندر بکرا بندھا ہوا ہے، باہر والے کو پتہ چلنا جو ہے نا یہ بھی ایک وہ الارمنگ ہے. خیر اب حالات ایسے ہیں، دروازے بند رکھیں، چیزوں کی حفاظت کریں. اللہ ان چوری اور ڈکیتی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے. جی پیارے نگران شورا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سلسلہ، ماشاءاللہ آپ خوب توجہ دلا رہے ہیں. آج ہی میرا یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو پنکھوں کو سنگلیوں کے ساتھ، سٹینڈ پنکھوں کو سنگلیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. شرمندہ ہو رہنمائی کیا کرو بھیا، شرمندہ ہوں، صرف شرمندہ ہوں، کیا کر سکتے ہیں. جب مسجد کے پنکھوں کا تحفظ ہم نہیں، مطلب یہ حال ہے، تم کیا کر سکتے ہیں. صرف ہمیں اس بات پر رونا چاہیے، ہم تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے. جو بھی میں اپنے آپ کو مطلب اس معنوں کر اپنے آپ کو میں کوس رہا ہوں ایک طرح سے کہ یار نہیں کر سکے تربیت. کیا آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک کہتے نا وہ اندھیرے کو مت کوسو، چراغ کو درست کر لو. اب اور کیا آپ مثالیں دیں گے. پتہ نہیں جوتوں کے ڈبے بھی باندھ کر رکھتے ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے. ارے لوگ جوتے اندر نماز پڑھنے میں جوتا سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کہیں، مطلب میں ایک جگہ نماز پڑھتا تھا، وہاں ایک ادارہ تھا، میں پتہ نہیں بتاتا، اور نوجوان اس ادارے پڑھنے آتے تھے. یقین مانے آئے دن وہاں سے ان کے بیچاروں کے جوتے چوری ہو جاتے تھے. مجھے کوئی کہتا تھا یار کہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں، اور پکڑے بھی جاتے پھر جوتے چوری کرنے والے، پھر ان کو ٹھکائے بھی ہو جائے، تو ڈھیٹ ہوتے ہیں. کیا یا 2-4 ہزار روپے کے لیے کوئی 2-4 تھپڑے کھائی لیں گے. تو عجیب ڈھیٹ قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے جوتے چوری ہو جاتے تھے. اور جوتے یہ مطلب کہ وہ 500 ہوں گے، 2-4-5 ہزار روپے کے جوتے. اب تو خیر اس سے بھی مہنگے مہنگے جوتے آتے ہیں. اب کہاں جوتے کہاں چھوڑ کر جائے گا یار بندہ، جوتے تو پہنے گا نہیں پہنے گا. آدمی مطلب کہ صبح سے لے کر شام تک اس نے اپنے آفس میں یا اپنی کسی انسٹیٹیوشن میں رہنا ہے، تو وہ چپل تھوڑی کو مطلب کہ لے کر گھومے گا کہ میں اپنے آفس میں جوتے رکھوں گا، چپل نہیں پہن لوں گا. اب چپل بھی چوری ہے تو صدمہ تو ہوتا ہے نا. یہ حال ہے ہمارا، تربیت کی کمی ہے. اچھا یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہے وہاں پر غور کرے گا. یہاں تربیت کی زیادہ کمی ہے،
کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ مساجدیں ہیں، قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے۔ میں نے دنیا میں جا کر دیکھا ہے مساجد کے اندر ٹیشو پیپر کے باکس اتنے رکھے ہوتے ہیں، مجال ہے کہ ٹیشو پیپر کا باکس کو یوں اٹھا کر لے جائے، نہیں لے جاتے، اور یعنی چپل آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ یعنی میں نے دنیا میں بہت سارے ملکوں میں جا کر الحمدللہ رب العالمین مساجد میں نماز ادا کی ہیں، اب قیمتی سے قیمتی جوتے یوں ہی اتار کر آپ اندر چلے جائیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی ہماری یہ عادت ہوتی ہے نا یہاں پر جوتے اٹھا کر اندر لے جاؤ، بعض ملکوں میں شرم آتی ہے یار جوتے اٹھا کر اندر، تو لوگ کہیں گے یار یہ جوتے اٹھا کر اندر رکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا عجیب و غریب لگتا ہے، فیلنگ ایسی ہوتی ہے، وہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے، نئی چیزیں ہو رہی ہوتی، یہ چند جگہوں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو بھی بیان ہو رہا ہے، مگر وہ بھی ہو تو رہے نا، وہ تو غلط ہی رہا ہے۔ جی کال دیں۔ اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سبق آموز خبریں میں نگران شورا سے عرض تھی کہ یہ جو آگ کا آپ فرما رہے تھے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جہاں ظاہری اسباب کو ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے، وہیں کیا باطنی طور پر بھی صدقہ وغیرہ اس میں ہماری معاونت کر سکتا ہے، اور کس حد تک ہمیں صدقہ نکالتے رہنا چاہیے کہ یہ کاروبار اور یہ پریشانیاں مطلب آگ وغیرہ جلاؤ گراؤ سے ہم بچتے رہیں؟ اور کیا یہ درست ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بھی مال جل جاتا ہے، پانی میں بہہ جاتا ہے اور لٹ جاتا ہے؟ اس میں روشنی اگر ڈال دے تو۔ جی ہم زکوٰۃ پوری نہ کرنے سے مال کے ہلاک ہو جانے کی مختلف صورتیں روایتوں میں آئی ہیں، اور اس میں میری درخواست یہ ہے، آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے، 10 دفعہ پڑھیں یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو، 10 بار پڑھ لیں والا کے درود شریف، تو یہ ایک اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں گے۔ جانور ہو، چیز ہو، سامان ہو، پڑھ کر دم کرتے ہیں، موبائل ہے، پرس ہے تو چیزوں پر پڑھ کر دم کر دیں، گھڑی ہے، قلم ہے، اور بہت ساری چیزیں اس پر پڑھ کر دم کر دیں اور دم کر کے رکھ دیں، اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ سر اور بھی اوراد و وظائف ہیں کہ چیزیں جلنے سے اور ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں اگر ہم یہ اوراد و وظائف استعمال کی۔ 40 روحانی علاج ہیں، مخطوط المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس سے لے لیں، مدنی پنصورہ، اس میں سینکڑوں اوراد و وظائف لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک اور امریکہ کی جو خبر آپ نے ابھی دیکھی اس کی طرف چلتے ہیں کہ امریکہ میں ہر تیسری طلاق کی وجہ گھریلو کام کاج میں ہاتھ نہ بٹانا ہے، یہ خبر ہے۔ آئیے پہلے خبر سنتے ہیں، کچھ اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ امریکہ میں ہر تیسری طلاق کی وجہ گھریلو کام کاج میں ہاتھ نہ بٹانا ہے، سروے رپورٹ۔ ایک ڈومیسٹک سروے کے مطابق امریکہ میں طلاق کی بڑی وجہ جو سامنے آئی وہ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹانا ہے۔ شادی سے پہلے شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے سے کچھ توقعات ہوتی ہیں، اور جب شادی کے بعد توقعات کے برخلاف ہو تو رشتے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ سروے میں شامل اکثر عورتوں کی یہ شکایت تھی کہ گھریلو معاملات میں ان پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جو جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھنا جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے علاوہ دیگر گھریلو کام کاج جن پر مسائل ہوتے ہیں، ان میں کھانے کی اشیاء کسی بھی جگہ رکھ دینا، برتنوں کی صفائی نہ کرنا، بستر بے ترتیب چھوڑ دینا، میلے کپڑوں کو کہیں پر بھی ڈال دینا، فریج میں چیزوں کو بے ترتیب رکھنا، بچوں کو نہ سنبھالنا، کچرا وقت پر نہ پھینکنا، تیز آواز میں ٹی وی دیکھنا اور موسیقی سننا، کام کے وقت موبائل یا کمپیوٹر میں مشغول رہنا شامل ہیں۔ گھروں میں اس طرح کے رویوں سے رشتوں میں غصہ اور نفرت پروان چڑھتی ہے۔ عموماً یہ شکایت بیویوں کو شوہروں سے ہوتی ہے، مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ شکایت شوہروں کو اپنی بیگمات سے بھی ہوتی ہیں۔ ہوتی تو ہے، ہوتی تو ہوگی، نہیں ایک کا جملہ واپس لیتا ہوں، ہوتی تو ہوگی، بیگمات سے بھی ہوتی ہوگی، یعنی بیوی وغیرہ سے بھی شکایت ہوتی ہوگی کہ بعض عورتوں میں صفائی کا مزاج نہیں ہوتا۔ اچھا آدمی میں وہ اس کے اندر سلیقہ ہوتا ہے کہ یار چیزیں اپنی جگہ رہیں، سلیقے سے رہیں، صاف ستھرا رہے، اور بعض یہ الٹا بھی ہوتا ہوگا کہ عورت کے اندر یہ شاید نہ ہوتا ہو کہ وہ یوں ہی ہوتا، حالانکہ اکثر یہ پرابلم مردوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ جوتے وہاں پھینک دیے، کپڑے وہاں پھینک دیے۔ تو یہ چیزیں جو بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کتنا پیارا اس طرح کا ارشادات آپ کے ملتے ہیں، کتنے پیارے. کیا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے کام کاج میں یوں حصہ لیا کرتے جیسے تمہارے عام آدمی لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے. تو اور پھر آقا دو جہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کردار مبارک ہمارے سامنے ہے، سیرت پاک ہمارے سامنے ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو اگر ہمارے جو مرد حضرات ہیں اگر یہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیں، چیزیں اپنی جگہ رکھیں، ضروری ہے کہ جا کر آپ کپڑا وہاں پھینکیں، رومال وہاں پھینکیں، چارجر وہاں رکھیں، موبائل وہاں رکھیں، چابی ادھر پھینک دیں، جوتے اب یہاں اتار دیں، موزے یوں اٹھا کر ادھر پھینک دیں، جو آپ شاکس وغیرہ جو پہنتے ہیں یہ کر دیں. بچے کی بچپن سے تربیت ہوگی تو بھی کام ہوگا. بکھری ہوئی کتابیں، بکھری ہوئی چیزیں، بکھری ہوئی فائلیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بکھرا ہوا مزاج نہیں ہونا چاہیے. مزاج بڑا مطلب کہ ڈیسینٹ اور سلجھا ہوا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے آپ آفس پہ جائیں گے نا تو ان کی ٹیبلوں پر ہوا یہ یوں ہوگا، یہ یوں یوں، یہ ادھر یوں. اب وہ اوپر ارے یار وہ فائل کدھر چلی گئی، فائل کدھر، اتنے ایبسنٹ مائنڈ. یار قلم رکھی تھی، قلم کہاں چلی گئی؟ تو کوئی بولے گا سر قلم یہاں رکھی ہوئی، اور سوری قلم یہاں رکھی. وہ تو قلم ہی نہیں پتا کہ قلم میری کہاں رہ گئی ہے. وہ قلم ڈھونڈیں گے، کاغذ ڈھونڈیں گے، پیپر ڈھونڈیں گے. حالانکہ باقاعدہ آرگنائزر آتے ہیں، جو کام پینڈنگس ہوں اس کا ریک الگ ہوتا ہے، جو کام ہو چکے ہیں ان کے ریک الگ ہوتے ہیں، فائلنگ ہوتی ہے، چیزیں اپنی جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں. آفیسز کی اسٹیپل مشین اپنی جگہ ہوتی ہے، پنچ مشین اپنی جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، پیپر پین کہاں آپ نے رکھنی ہوتی ہیں، قلمز کا ہولڈر ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے، کتابیں ترتیب کے ساتھ کہاں رکھنی، جو کام کرنا ہے وہ کہاں رکھنا ہے، جو پینڈنگ سے وہ کہاں رکھنا ہے، جس کو لینا ہے وہ کہاں رکھنا ہے. کتاب پڑھی اٹھا کر دوبارہ آپ نے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دی. ایک ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کو بنائیں اور گھر میں اسی طرح کی ترتیب دیں. آپ کی اپنی کیبورڈ الماری وارڈروب جس کو کہتے ہیں، کبھی اپنی الماری کو خود بھی صاف ستھرا کر لیں، اپنے کپڑوں کو خود ہی درست کر لیں. ضروری ہے کہ آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں وہی کام کریں، بیوی کام کرے وغیرہ وغیرہ. آپ بھی تو کر سکتے ہیں، آپ بھی تو صاف صفائی کر سکتے ہیں. چھٹی کا دن ہی لے لیں کہ یہ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو کبھی بھی نکال سکتے ہیں. چھٹی بھی کیا ضروری ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کبھی بھی نکال سکتے ہیں. تو آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ سے کام کریں اور صاف صفائی کا خیال رکھیں، اور ہر چیز اپنے گھر کی عورتوں پر نہ ڈالیں، ان کے اوپر اتنا وزن نہ ڈالیں. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو خود برتن بھی دھو لیں، خود برتن بھی اٹھا لیں، دسترخوان بھی اٹھا لیں، پلیٹیں اٹھا لیں، چمچ اٹھا لیں، مطلب پتیلا اٹھا لیں، اٹھا کر رکھ دیں. کچھ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اندر یہ مزاج کیوں آ جاتا ہے اسپیشلی ہمارے مردوں کے اندر کہ جناب میں یوں بیٹھا رہوں گا اور میں آرڈر چلاتا رہوں گا، اور اٹھ کر خود پانی نہیں پی سکتے، ہم خود اٹھ کر ہم اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنی چیز وہیں اٹھا کر رکھ دیں گے. مطلب گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے کہ چیزیں وہ سمیٹتی رہے. میری ذمہ داری بکھیرنے کی ہے، تیری ذمہ داری سمیٹنے کی ہے. اب اس طرح اگر مزاج ہوگا تو کب تک چلے گا؟ پھر اس میں ایک اور چیز چڑچڑاپن. اچھا ویسے بکھرا، پھر آ کر کہیں گے یار یہ کیا کر بکھرا ہوا ہے، کیا چیز ہے وہ. اب اس کو وہ بول کی ہمت کرتا کہ یہ میں نے نہیں بکھیرا، یہ سارا آپ کا کیا دھرا ہے. وہ یہ بولا تو بھی بیچاری وہ جو بکھرے گی نا اس کا تو معاملہ ہے کچھ اور ہوگا. تو یہ حال ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز عورت کے اندر ہے، اللہ نہ کرے تو وہ درست کرے اپنے آپ کو. مرد میں ہے تو وہ درست کرے، بچوں میں تو وہ بھی درست کریں. بچے ایسا تھوڑی کہ بچے چیزیں بگاڑتے رہے اور وہ ماں اٹھا کر رکھتی ہے. ماں نوکرانی تو ہے نہیں، ماں ملازمہ تو ہے نہیں. کیا آپ بکھیر کے رکھیں، باتھ روم گندے، کچن گندا، کپڑے الماریاں اور کپڑے آپ بکھرے ہوئے رکھیں اور ماں تو یہ ماں چلائے گی، چیخے گی، باتیں ہوں گی، آپ سامنے رسپونڈ کریں گے، نیگیٹو ہوگا، پوزیٹو ہوگا، کیا ہوگا، گھر میں لڑائیں جھگڑا ہوتے ہیں. اپنی شروع سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو چیز جہاں سے اٹھا وہاں رکھ دو. آپ نے دیکھو گھر میں چارجر کہاں رکھ دیا، اب وہ چارجر ڈھونڈو
تو پتہ چلے وہ چارجر لے کر وہاں چلے گیا, وہ چارجر لے کر ابھی, حالانکہ گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے چارجر رکھنے میں کیا حرج ہے. نہیں, موبائل لے لیں گے, چارجر نہیں لیں گے. چارجر وہی 2, موبائل 6, جھگڑا شروع. بھائی موبائل کے ساتھ چارجر رکھیں, کیا حرج ہے؟ اپنے چارجر خود یوز کریں. ہر آدمی کے پاس 1 2 2 موبائل تو اب ہے ہی, ہو گئے ہیں. گھر میں بھی 3 3 4 4 موبائل بعض اوقات ہوتے ہیں. تو پھر یہ چارجر کے لیے لڑو, فلاں کے لیے لڑو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چیزیں جہاں وہاں رکھیں. کبھی کینچی نہیں مل رہی, کبھی نیل کٹر نہیں مل رہا, تو کبھی کیا نہیں مل رہا, کبھی کیا نہیں مل رہا. عجیب و غریب پاس گھروں کا نظام بنا ہوتا ہے. اطلاع ملتی ہیں, پتہ چلتا ہے, تو بس آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں گھر ہے کہ اسٹور روم بنا ہوا ہے. سمجھدار سلجھے لوگوں کے اسٹور روم بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. ہاں, ایسے اسٹور روم ہوتے ہیں. اسٹور روم, جی ہاں اسٹور روم کہہ رہا ہوں, آپ کا اپنا رہنے کی جگہ نہیں کہہ رہا, ویئر ہاؤس اسٹور روم کہہ رہا ہوں. یعنی اسٹور روم اتنے مطلب کو ڈسپلن کے ساتھ ان کے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کونے میں بیٹھ کے کہہ سکتے کہ اسٹور روم کی فلاں جگہ کے فلاں باکس کے اندر فلاں چیز پڑی ہے, وہ نکال لیجئے. اتنی مطلب کہ وہ آرگنائزڈ مائنڈ ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے. آپ کا وقت بچتا ہے, آپ کی طبیعتوں میں خوشحالی رہے گی, اور چیز وقت پر مل جائے گی. اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, کوئی زخم لگ جائے, آپ کو اپنی وہ ٹیوب نہیں ملتی, وہ ٹیوب کدھر رکھی ہے وہ زخم پہ لگانے کی, وہ ٹیوب ڈھونڈو, دوائی ڈھونڈو, وہ ٹیبلٹ نہیں مل رہی. یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیں. جو میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ آپ سب کے گھروں میں اور ہم سب کے گھروں میں یہ ہے, لیکن کیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے اکثر کے گھروں میں ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ؟ آپ خود بتائیے. اگر میں یہ گھنٹہ بیٹھ جاؤں نا تو شاید اس موضوع پر کالیں آنے شروع ہو جائیں گے, لیکن چونکہ میرا اگلا ٹاپک ہے تو یہ اس میں اتنی وہ سلسلہ رہتا نہیں ہے. لیکن اس سے گھروں میں لڑائی جھگڑے, بدمزگی ہوتی ہے. ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کریں. اگر آپ نے میری چیز کہیں سے لیے تو اب دوبارہ ایک تو میری اجازت سے لے جائیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ گھر کے کسی بھی فرد کو, کوئی جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی چیز لے رہا ہے, بہن دوسرے بہن کی چیز لے رہی ہے, تو ایک تو اس کی اجازت سے لیں. پھر استعمال کرنے کے بعد جزاک اللہ یا جزاک اللہ کہہ کر آپ دوبارہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیں, اس کو لوٹا دیں, تاکہ وقت پر اس کو پرابلم نہ ہو. تو میں یہ چیزیں آتی ہیں, باکسز آتے ہیں, اب تو ریک چھوٹے چھوٹے سے آتے ہیں, بہت سستی چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بہت لو کوسٹ آرگنائزڈ سسٹم بتائے, لو کوسٹ آرگنائزنگ سسٹم بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیپ قسم کی کپڑے کی بنی ہوئی, گتوں کی بنی ہوئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, اس کے اوپر پرچیاں لگا دیں, اس میں یہ ہے, اس میں یہ, اس میں یہ ہے. کیلے کہاں رکھی ہیں, ہتھوڑی کہاں رکھی ہوئی ہے, پلاس کہاں رکھا ہوا ہے, تو پیچکس کہاں رکھا ہوا ہے, اچھا اینچ ٹیپ چاہیے, اینچ ٹیپ کہاں رکھی ہوئی ہے, سوئی کہاں رکھی ہوئی ہے, دھاگا کہاں رکھا ہوا ہے, سرما رکھنا ہے تو سرما بھی ڈھونڈتے رہو. ایک سرما کی ایک ڈبی سرمے کی, اب وہ سرما لے کر جمعہ کو سنت ہے سرما لگانا, وہ ایک لے گیا سرما لگانے کے لیے, دوسرا ڈھونڈ رہا ہے سرما. اب اگر سرمے تو سب اپنے کمروں میں سرمے لگ لو, سرما اتنا مہنگا تو نہیں آتا کہ ہم سب رکھ نہ سکیں. نیل کٹر سب کا الگ الگ کر لیں آپ, اگر اتنا کچھ ہے تو. ورنہ ایک چیزیں لٹکی ہوئی, اس کے اندر ڈراز بنے ہوئے ہوں, بل آتے ہیں, بل ڈھونڈتے رہو, بل کدھر چلے گئے. یوٹیلیٹیز کی ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. چمچ اپنی جگہ پر ہو, چھوٹے چمچ اپنی جگہ پر ہوں, بڑے چمچ اپنی جگہ پر ہوں, پلیٹ اپنی جگہ پر ہوں, کپ اپنی جگہ پر ہوں, سوسر اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہوں. یہ چیزیں کر سکتے ہم. جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے. آپ ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم اپنی اپنی چیزوں کا خیال رکھیں. مجھے خیال رکھنا ہے میرا امامہ کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے, میرے کپڑے کہاں ہیں, میری دیگر استعمال کی چیزیں کہاں ہیں. تو بس وہ چیزیں وہ بھی صاف ستھرا کر کے رکھیں کہ میری ٹیبل ہے یا میری کوئی جگہ ہے تو میں اس کو بکھیر کے رکھوں گا. پھر گھر والے صفائی کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی طرح وہ چیز اپنی جگہ نہ رکھ سکیں. تو اچھا ہے کہ وہ آپ اپنی ٹیبل کی اپنی جگہ کی خود ہی صفائی کر لیا کریں. اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کی دواؤں کو خود ہی سنبھال کے رکھ لیا کریں, کیا حرج ہے؟ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان ایشوز کی وجہ سے
گھر کا سکون برباد ہو، گھر کا چین برباد ہو، خدا نہ خواستہ طلاقیں ہو جائیں، گھر ٹوٹ جائیں. حالانکہ یہ وہ وجوہات ہیں ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنا چاہیے، یہ وہ وجہ ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھروں میں ایسا ماحول ہے بھی، تب یہ وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گھر توڑ دیں اور طلاق ہو جائے معاذ اللہ. آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، تربیت کریں. نہیں تو چلو یہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. پتہ چلے چیز تو مل نہیں رہی ہے، سکون بھی نہیں مل رہا. سکون کہاں رکھ گیا پتہ نہیں، چین کہاں رکھا یہ پتہ نہیں، آرام کہاں رکھا یہ پتہ نہیں. یہ تو دوست نہیں ہے نا. امید کرو کہ یہ ایک خبر پر میں نے بہت ساری خبریں لے لی ہیں. تو آپ اسپیشلی میرے اسلامی بھائی، اسپیشلی میں اپنے اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر کی عورتوں پر لوڈ نہ ڈالیں. کچھ کام اپنے ذمے لے لیں. کم از کم اتنا ہی ذمہ لے لیں کہ اپنی چیزوں کو خود ہی اس کا مطلب نظام بنا لیں، تاکہ آپ کے حصے کے کام جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ خود آگے بڑھ کر کہیں نا نہیں میں کر لوں گی، آپ کیوں کرتے ہیں، یہ اچھا یہاں تک بولنا چاہیے. نہیں آپ مت اٹھاؤ، ہم اٹھا لیں گے، بچے کہیں، یہ اچھا. لیکن اس کا اپوزٹ یہ درست نہیں ہے. آپ اٹھ کے پانی پیے تو کوئی کہ آپ ہمیں کہہ دیں ہمیں پانی دیں، یہ اچھا کہ ان کو مطلب کہ آپ، یہ تربیت ہے، بڑے تربیت کہتے ہیں گھر کے اندر. ٹھیک ہے. امید کروں نہیں کروں اللہ آپ کی میرے گھر بار کی حفاظت کرے، ہمیں پیار امن سکون کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے. یعنی میں ایک مثال دوں، گھر کا انداز ایسا ہونا چاہیے، کمروں کا اور گھر کا انداز، کہ اچانک بھی اگر کوئی مہمان آ جائے نا، ایک مبالغہ کر رہا ہوں، جسٹ مبالغہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر اچانک بھی کوئی مہمان آ جائے نا تو آپ کو گھبراہٹ نہ ہو جائے گا یار یہ بکھرا ہوا گھر کیا اچانک. اچھا مہمان آتے، مہمان کو باتھ روم میں جانا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے، اب آپ کو یار یہ ٹوائلٹ میں لے جانے ایسا تو ہے نہیں. اب وہ اس کے پاس وہ انتظار کر نہیں پا رہا ہے اور آپ کو صفائی کا موقع نہیں ملے گا. تو چیزیں پہلے سے اتنی آرگنائزڈ ہوں، اچھی طریقے سے ہوں کہ آپ پیسفل انداز سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میرے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز دیں. سلسلہ سبق آموز خبریں بہت ہی عبرتناک ہیں. اے کاش کہ ہم اس پروگرام کو دیکھ کر صحیح معنوں میں عبرت پکڑنے والے بن جائیں، اور اللہ پاک نگران شورا کو عافیت کے ساتھ سلامتی والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. وإیاکم. بہت بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا. جی صاحب یہ جو آپ نے آگ کے بارے میں ایک ویڈیو کلپ دکھایا، فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو ایسا گھروں میں بھی بسا اوقات تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے اور بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. اور وہ گھر جہاں پر مٹی کے تیل کے چولہے استعمال ہوتے ہیں تو بسا اوقات تھوڑی سی وہ غلطی ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ آگ لگ جاتی ہے اور کئی بعض اوقات جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ احتیاطی تدابیر کیا ارشاد فرماتے ہیں جو گھروں میں بھی ہونی چاہیے؟ تو جو آگ بجھانے کے آلات ہوتے ہیں اول تو ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوں بھی تو ان کو کیسے استعمال کرنا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ گھروں میں اس بارے میں کیا کوئی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے؟ تربیت کا لفظ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کی تربیت ہو، ہماری بھی تربیت ہو کہ کون سی چیز نیچے اور نیچے اوپر ہونی چاہیے. بچے کو تو پانی اور مٹی کے تیل میں فرق نظر نہیں آئے گا نا. اب آپ کولڈ ڈرنک کی بوتل، بچہ ویسے ہی کولڈ ڈرنک کا دیوانہ، کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر مٹی کا تیل ڈال کر رکھ دیں تو بچہ تو پی جائے گا نا. بچہ کیا بڑے کو بھی نہ سمجھ پڑے بھائی، پینے کے بعد سمجھ پڑے گی کہ یہ کیا اندر چلا گیا. تو وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آرگنائزڈ کہا نا کہ اپنے مائنڈ کو، اپنے گھر کو آرگنائز کریں، نظام کے ساتھ لے کر چلیں، چیزوں پر نشاندہی کریں، کہاں کون سی چیز اوپر رکھنی نیچے. آپ دیکھیں ہر دوائی کے ساتھ، تقریباً ہر دوائی کے ڈبے پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہماری دوائیاں نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بچہ یوں اٹھائے یوں کھا لے. بچے کو مطلب کہ ٹیبلیٹوں کے بنٹی اس کو کیا سمجھ پڑتی ہے، جو گولیاں ہوتی ہیں وہ تو کھا جائے گا. تو یہ تربیت تو بہت ضروری ہے، اور صرف بچوں کی نہیں، ہم سب کی تربیت ضروری ہے. جی
सबक आमोज खबरें में निगरानी शुरा आपसे मेरा ये सवाल है, आपने अभी जो कराची का आग लगने का वाकया दिखाया है, इस हंगामी हालात में खुद को सेफ निकालने और दूसरों को भी सेफ निकालने का हल बता दें। इस हंगामी हालात में खुद को किस तरह बचाया जाए, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। देखिए, इसमें ये होता है जैसे जहाज़ में हम बैठते हैं तो जहाज़ में शुरू से ही हमें बता दिया जाता है कि ये इमरजेंसी एग्ज़िट, यानी एग्ज़िट बता दिए जाते हैं कि किसी भी हंगामी हालत में ये दरवाज़ा, आप आते 2 दरवाज़ों से अंदर हैं या 1 दरवाजे से अंदर हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो 6-6, 8-8 दरवाजे होते हैं। इतने से जहाज़ के अंदर जो पैसेंजर कितने होते हैं। तो इसी तरह हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर दुनिया में देखा, यहाँ भी बाद ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो बाकायदा स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं, तो उनमें एग्ज़िट बने हुए होते हैं, एग्ज़िट डोर होते हैं, जीने बने हुए होते हैं, बोर्ड लगा होता है इमरजेंसी एग्ज़िट। और आग लगने की सूरत में बाकायदा मैंने दुनिया में बहुत सारी जगहों पर देखा, बिल्डिंगों में भी देखा है, आम बिल्डिंगों में देखा है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस तरह करके निकलें। तो अगर इस अंदाज पर चीज़ें बन जाएं और एग्ज़िट पता हो, इमरजेंसी एग्ज़िट पता हो, और जो भी जॉब करने के लिए आए उसे पहले से ट्रेन कर दिया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो ये हालात होते हैं, इससे लेकर आप आग बुझा लें और इस तरह आप बाहर निकल जाएं, ये सब कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद चीज़ें इब्तदाई तौर पर भी कर ली जाएं तो कई जानों का भी और कई माल का भी हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जी, मेरा नाम अमान अत्तारी है। सबक आमोज़ खबरें हर बार नए नए और बड़े प्यारे प्यारे मौज़ूओं के साथ आज अपनी बरकतें लुटा रहा है। निगरान शुरा, मेरा आपसे सवाल है कि आग लगे तो क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, इस बारे में इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर घर में खुदा न खास्ता चूल्हे में आग लग जाए तो मेरी तो इसमें मशवरा ये है कि जो मेन लाइन आ रही है ना गैस की सप्लाई, उसको बंद करते हैं। सबसे पहला काम ये करें, होश में रहें। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ नुकसान होता है ना, वो हमारे होश काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैंने कहा ना, हम किसी भी इमरजेंसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो होश में रहें और कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है। बाद वक़्त बहुत धुआं भर जाता है, तो जो आग बुझाने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका कहना ये होता है कि जो ज़मीन है ना, ज़मीन से तकरीबन 2 इंच तक, क्योंकि ये जो धुआं जो भरता है ना, ये बिल्कुल ज़मीन से चिपकता नहीं है धुआं। तो आप जितना ज़मीन से चिपक जाएंगे ना, जब स्मोक हो गया, धुआं ही धुआं हो गया है, तो घुटता है बंदा, तो थोड़ा बिल्कुल ज़मीन से चिपक जाएंगे तो ज़मीन पर बिल्कुल धुआं नहीं होता, वहाँ आपको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिल सकती है, ये किसी इमरजेंसी की सूरत में। वरना बस आपके पास रास्ता होना चाहिए कि मैंने निकलना कैसे है, ये याद रखिएगा। जी, सबक आमोज़ खबरें बहुत ही प्यारा सिलसिला है और इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि घरों को कैसे खुशगवार माहौल बनाना चाहिए। निगरानी शुरा से एक अर्ज है कि हमें यह भी बता दें कि अगर अपने बच्चों वगैरह को किसी अच्छी कोई आदत वगैरह डालनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खुद करना चाहिए। जब हम खुद करेंगे तो बच्चा देखकर ज़्यादा असर लेता है, सुनकर कम असर लेता है। हम खुद करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे और हमारे इर्द गिर्द में वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। कह भी दें, करें भी, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा असर होगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद जात है, मैं इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, आपका सिलसिला सबक आमोज़ खबरें बहुत अच्छा है। हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। आपके सिलसिला सबक आमोज़ खबरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हमारे लिए दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वयकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। आपने हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। मदनी चैनल के नाजरीन, एक और बड़ा हमारा अहम मसला है, वो है नींद का पूरी ना होना। ये एक वाकई यूनिवर्सल इशू बन चुका है। लोग सोते हैं, घंटों सोते हैं, 8-8, 9-9 घंटे बाद वक़्त बिस्तर पर वो उनका रहना साबित है, लेकिन जब उठते हैं ना तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से
بیماریاں بڑھ رہی ہیں, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں, جھگڑے بڑھ رہے ہیں, آزمائشیں بڑھ رہی ہیں, لوگوں کے روزگار کے حوالے سے یہ پرابلم ہے, فزیکلی, مینٹلی, فیملی وائز, اکنومیکلی وائز پرابلم ہے, کیونکہ ایک یہ کام ہے نیند. اللہ نے بڑی یہ نعمت دی ہے, بندہ جب نیند کرتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت سے ایک سکون ملتا ہے, اس کے اعضاء بدن جو ہوتے ہیں وہ ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں, جب اٹھتا ہے تو پھر ایک نئی اس کے سامنے ایک ہمت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. بعض لوگ اٹھتے ہیں تو وہ کیا اٹھے بیچارے, سوئے تو سوئے, اٹھے تو اٹھے, وہ تھکے ہارے ہی اور سست ہی رہتے ہیں. اس تعلق سے آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. نیند پوری نہ کرنے والے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تحقیق. ایک تازہ ریسرچ میں پتہ لگایا گیا ہے کہ نوجوانوں میں نیند کی کمی کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے. نیند دماغ کی صحت اور نشو نما کے لیے بہت ضروری ہے. نیند پوری نہ کرنے سے قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے اور آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تحقیق میں بتایا گیا کہ نیند پوری نہ کرنے والے نوجوان نہ صرف دماغی امراض بلکہ جسمانی امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں. نیند پوری نہ کرنے والوں میں جو علامات پائی گئیں ان میں توجہ میں کمی, مزاج میں چڑچڑاپن, کاموں میں دل نہ لگنا, تعلیم میں کمزوری, ہمت ہار بیٹھنا اور خودکشی کے خیالات وغیرہ شامل ہیں. نوجوانوں میں موبائل, ٹی وی اور کمپیوٹر جاگنے کی اصل وجہ ہے. نوجوان الیکٹرانک سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اکثر وقت جاگنے کی کوشش کرتے ہیں. رات کا اکثر وقت جاگ کر گزارنے کے سبب صبح کے وقت ان پر نیند طاری ہوتی ہے. نیند کی کمی کی وجہ سے ان کی دن بھر کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں. جی, یہ نیند کے تعلق سے یہ ایک ڈاکیومنٹری تھی. اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں جس کی وجہ سے آپ کی نیند کو نقصان ہو رہا ہے. آئیے ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں, ان کے ایکسپرٹ ویو سنتے ہیں. نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے. نیند سے انسان کے جسم اور دماغ دونوں کو سکون ملتا ہے. ظاہر ہے سارا دن جب ہم کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پٹھوں کو تھکن ہوتی ہے. اسی طرح جو ہمارے دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, اس کے ذریعے ذہنی طور پر ہمیں ٹینشن ملتا ہے. تو اب یہ سارے دن کے جسمانی اور ذہنی ٹینشن جب لے کر بندہ ایک اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے اور اس کو ایک سکون سے نیند آتی ہے تو یہ دماغ بھی اس کا فریش ہو جاتا ہے, جسمانی طور پر اس کے پٹھے بھی جو ہے وہ فریش ہو جاتے ہیں, اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو ایک حشاش بشاش صورتحال میں ہوتا ہے. اب جب کسی بھی وجہ سے انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی, اکثر تو نوجوانوں کے لیے, ایڈلٹس کے لیے 6 گھنٹے کم از کم جو ہے وہ نیند لازمی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کے جسم کے اعتبار سے, اس کی ضروریات کے اعتبار سے یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب نیند پوری نہیں ہوتی تو اب اس کا ہمارے اعصاب پر اثر پڑتا ہے, پٹھوں پر اثر پڑتا ہے, دماغی طور پر جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹینشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, جس سے ہمارے اندر چڑچڑا پن آتا ہے, ہم کنسنٹریشن, فوکس نہیں کر پاتے, اور وہ باتیں جو ہمارے لیے نارملی طور پر جو ہے وہ جن کو ہم خوش اسلوبی سے ادا کر سکتے ہیں, لیکن نیند کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہی معاملات ہمارے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہمارے روزمرہ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے تو اب اس سے انسان جو ہے وہ انگزائٹی, گھبراہٹ, ڈپریشن کا شکار ہوگا. اور اکثر جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں ان میں نیند کی کمی کا عنصر جو ہے ایک نمایاں علامت ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ جو میڈیکیشن ہے, یا تو ہم علیحدہ سے نیند کی گولیاں دیتے ہیں, یا جو ڈپریشن یا انگزائٹی یا دیگر نفسیاتی امراض کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بذات خود جو ہے وہ غنودگی کا جو ہے وہ ایک اثر ظاہر ہوتا ہے اور انسان کو نیند آتی ہے. لہذا نیند کا جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کئی نفسیاتی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں, جس میں انگزائٹی اور ڈپریشن. اور بالخصوص آج کل کے دور میں اگر وجوہات پر نظر کی جائے تو اکثر نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے یوز کی وجہ سے, موبائل فون کے یوز کی وجہ سے, اور رات گئے تک انٹرنیٹ کے یوز کی وجہ سے جو ہے وہ نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس سے ان میں انگزائٹی, ڈپریشن, گھبراہٹ, اسی طرح کانفیڈنس ایشو, اور پھر بعض دفعہ اگر یہ مسائل چلتے رہتے ہیں, چڑچڑا پن یا دیگر اس طرح کی پرابلم جن کا وہ سامنا نہیں کر پاتے, اور غصے میں آ کر, جذبات میں آ کر بعض دفعہ جو ہے یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, حتیٰ کہ بعض دفعہ سوئسائڈ تک بھی جو ہے یہ معاملات چلے جاتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اپنے جسم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیند بالخصوص جو ہے وہ اس پر
ہم تمام کو غور کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ نیند کرنی چاہیے، اور اس میں روٹین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جس کمرے میں ہم سوئیں اس میں جو ہے وہ ٹیمپریچر کمفرٹیبل ہونا چاہیے، آرام دہ ہونا چاہیے، اندھیرا ہونا چاہیے، کسی طرح کی موبائل فون کے ذریعے ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، لائٹنگ کے حوالے سے بھی، شور شرابے کے حوالے سے بھی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب ہماری نیند صحیح معنوں میں ہوگی تو اس کا بہت مثبت ہماری زندگی پر اثر پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے قارعہ